نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار آپ کے فرامین موجود ہیں، جیسے دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مستدرک للحاکم کی حدیث پاک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ اس قدر آپ کا مقام ہے اللہ کے دربار عالیہ میں، اس قدر آپ کی اونچی شان ہے کہ یعنی کہ جن کے چہرے کا دیدار بھی رب کی عبادت ٹھہرا، جن کے چہرے کی زیارت اللہ کی یاد دلاتی ہے، جن کے چہرے کی زیارت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس جمیل ہے، جن کے چہرے کی زیارت جیسے بندہ قرآن کریم دیکھنے سے، چھونے سے، اس کو پڑھنے سے رب اجر عطا فرماتا ہے، اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چہرے کی زیارت، آپ کو دیکھنا عبادت ٹھہرا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ بھی بیان کیا، حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں پورا شہر ہوں علم کا، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ میں کوئی کمرہ نہیں ہوں، میں کوئی ایک محل نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا پورا شہر جو تمہاری نظر میں جسے تم شہر، جیسے یہ شہر گجرانوالا ہے، شہر لاہور ہے، یعنی پورے لاہور پر لفظ شہر بولا جائے گا، یا اس سے بڑا شہر جسے شہر فیصل آباد، تو اس میں بڑے سے بڑا جغرافیائی لحاظ سے اسے شہر ہی کہا جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متعلق اتنے حکمت بھرے الفاظ استعمال کیے، فرمایا انا مدینۃ العلم، کہ میں پورا شہر ہوں ایک علم کا۔ تو علی ابوابھا، تو جو علی ہے وہ اس شہر کا دروازہ ہے۔ پھر ایک اور مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا دار الحکمہ یا مدینۃ الحکمہ، کہ میں گھر اور شہر ہوں حکمت کا، علم کا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حکمت کا جو شہر ہے اس کا دروازہ حضرت مولا علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بے شمار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فضائل ہیں، کمالات ہیں، ان کو بیان کیا۔ تو قرآن کریم برہان رشید کے متعدد آیات ہیں جو حضرت مولا علی کی شان پر دلالت کرتی ہیں، آپ کی عظمت کو، آپ کی شان کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ جل ذکرہ ارشاد فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی آپ کے صحاب ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے میں راضی ہوں۔ تو دوسرے اس کا معنی یہ بنتے ہیں آپ اپنے ان اصحاب سے کہیں، سید ابوبکر صدیق سے کہیں، عمر فاروق سے کہیں، عثمان غنی سے کہیں، مولا علی سے کہیں کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو اسی بنیاد پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی جو شان ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اس حدیث پاک کو
امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ کے اندر ذکر کیا، پھر اس حدیث پاک کو امام محب الدین طبری نے ریاض النظرہ کے اندر اس کو ذکر کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہ لا یحبک الا مؤمن، اے علی تجھ سے جو محبت کرے گا صرف تجھ سے محبت کرے گا ہی مومن۔ یعنی اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری محبت جس دل میں جلوہ گر ہوتی ہے اس دل کو مومن کا دل کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بنے گا، اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں یا ایمان سے خالی ہوں تو وہ اپنے دل کو دیکھے، اگر اس دل میں محبت علی ہے تو پھر تو وہ مومن ہے، اگر محبت علی داخل نہیں تو پھر وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ اتنی بڑی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو اتھارٹی قرار دیا۔ حضرت انسان کے ایمان کا جو پیمانہ ہے، ایمان کا جو دار و مدار ہے، ایمان کو چیک کرنے کے لیے میرے حبیب نے کہا تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے دل کو دیکھ لو، اگر اس میں حضرت علی کی محبت ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے، اگر تمہارا دل حضرت علی کی محبت سے خالی ہے تو پھر تمہارا دل بیمار ہے، تم بیمار ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ لا یحبک الا مؤمن، اے علی تجھ سے سوائے مومن کے دوسرا محبت کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی حضرت مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ تجھ سے پیار کرتا ہوگا، اس کے دل میں تیری محبت جلوہ گر ہوگی، تجھ سے پیار کرے گا وہ۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ولا یبغضک الا منافق، حضور نے بات کو بھی بیان کر دیا، اور میں تجھ سے صرف جو بغض رکھے گا وہ کون رکھے گا؟ فرمایا منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ تو اس کا معنی یوں سمجھو، اب ایک بندے نے کلمہ بھی پڑھا تو وہ اب اس انتظار میں ہے میں دیکھوں کہ میرا کلمہ رب کے دربار میں قبول ہے یا نہیں قبول۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا ایمان چیک کرنے کا پیمانہ ہے، میں وہ کس طرح؟ اگر تیرے دل میں محبت علی ہے تو پھر تیرا ایمان سلامت ہے، اگر تیرے دل میں حضرت علی سے بغض ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر تو صاحب ایمان نہیں ہے، پھر تو منافق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ ایمان کے کامل کرنے کی سند ہے، اور حضرت علی کا جو بغض ہے وہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ یہ منافق کا دل ہے کہ جس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مقام پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں دخلنا علی جابر بن عبداللہ وقد سقط حاجبہ علی عینیہ، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ آپ کے جو آنکھوں کے یہ بھوئیں مبارک ہیں نا جنہوں نے اسی پنجابی جی پروٹے آنے ہیں، اور میں یہ آپ کی پلکوں پر گر چکے تھے اس وقت، یعنی اتنے ضعیف ہو چکے تھے آپ حضرت جابر بن عبداللہ۔ تو فرمایا فسالنہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سوال کیا۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک وفد آیا اور حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام حضرت جابر بن عبداللہ سے آ کر کہنے لگے کہ ہم نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
اے جابر بن عبداللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شخص تھے؟ ان کی شان کیا تھی؟ ان کی ذات کیسی تھی؟ جابر بن عبداللہ فقلت، آپ کہتے ہیں اخبرنا عنہ، ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خبر، یہ علم یہی پہنچا ہے، کون سا؟ فرفع حاجی بئی یدئی، جو پروٹے ان کی آنکھوں پر گرے ہوئے تھے نا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھوؤں کو اوپر کیا، اوپر کر کے آنکھ کھولی، دیکھ کر ان لوگوں کی طرف آپ کہنے لگے ذاک من خیر البشری، مختصر اپنا جواب دے کر بات کو مکمل کیا. فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا بہترین قسم کے شخص تھے، بڑے خیر شخص تھے، ان کی ذات میں خیر موجود تھا، ان کی ذات میں برکت موجود تھی، ان کی ذات میں اللہ کی رحمت کی جلوہ گری تھی. یہ ساری چیزیں بیان کر کے آپ کہنے لگے اے لوگوں، یعنی آپ کی عمر کا آخری حصہ اتنے ضعیف ہو چکے تھے. لوگ دریافت کرنے آئے اے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے سوال اس لیے بھی کیا گیا کہ آپ مدینہ شریف حضور کی قبر پاک کے پاس بیٹھ کر حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے، آپ کے سینکڑوں شاگرد تھے. انہوں نے آ کر ایک وفد نے پوچھا اے جابر بن عبداللہ، حضرت مولا علی کی شان کیا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں علم دیجئے، حضرت مولا علی کے بارے میں ہمیں خبر دیجئے، ہمیں بتائیے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کیسی تھی، آپ کی شان کتنی اونچی تھی، آپ کا مقام کیا تھا؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ ذاک من خیر البشری، آپ کہنے لگے ہم نے سوائے خیر کے حضرت مولا علی کی ذات میں اور کچھ بھی نہیں پایا. ساری خیر، حالانکہ بندے کے ساتھ کئی معاملات جڑے ہوتے ہیں، یہ آخری عمر کا حصہ تھا حضرت جابر بن عبداللہ کا. ان کے پروٹے، ان کی آنکھیں یعنی جھکے ہوئے تھے، بالکل ضعیف ہو چکے تھے. جب ان سے پوچھا گیا اے جابر بن عبداللہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کبائر صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے حضور کے روضہ پاک پر بیٹھ کر ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا درس دیا. جب ان سے پوچھا گیا حضرت مولا علی کی ذات کے بارے میں کہ حضرت مولا علی کی ذات، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں بھی بتائیے، تاکہ قیامت تک لوگ ہم سے پوچھیں گے ہم انہیں بتائیں تو صحیح کہ حضرت مولا علی کی شان کیا ہے. آپ نے ایک جملہ بولا ذاک من خیر البشری، فرمایا انسان کے دو روپ ہیں، اس میں کبھی شر ہے کبھی خیر ہے، لیکن مولا علی وہ ذات ہے کہ جس کی ذات میں سوائے خیر کے اللہ نے اور کچھ بھی نہیں رکھا. صرف برکت ہے، صرف خیر ہے، رحمت ہے. فرمایا حضرت مولا علی کی ذات اللہ جل وعلا نے ایسی بنائی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نہایت آج کے دور میں جس چیز کا لوگوں نے حضرت مولا علی کو سامنے رکھ کے جس فتنے میں مبتلا ہیں، اس کی خبر بھی ہمارے نبی علیہ السلام نے دی. تو نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انت منی، انت منی، فرمایا اے مولا علی تیرا اور میرا رشتہ پتہ کیسا ہے؟ بمنزلت ہارون ابی موسیٰ، فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام لازم اور ہارون علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام لازم. حالانکہ جو ہارون علیہ السلام تھے وہ بڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے، لیکن نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے پہلے دی، صاحب کتاب بنایا. تو پھر آپ نے کہا یا اللہ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دے.
قرآن پاک کہتا ہے وَجَعَلَنِي وَزِيرًا، اسے میرا وزیر کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے صدقے سے آپ کو بھی نبوت عطا فرمائی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اے علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اور میں تیرا اور میرا مقام ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام. آگے فرق بھی بیان کر دیا. یہ بڑی بات کو بیان کرتے ہوئے حکمت ایک ہوتی ہے دور اندیشی. تو پھر ایک اللہ کے ولی کے بارے میں حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، فرمایا مومن کی فراست سے ڈر. کیوں کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ تو سارے نبیوں کے امام ہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا ہمارے نبی علیہ السلام کوئی حکم چھوڑ دیتے؟ انہیں پتا تھا کہ جس بندے نے اتنا حصہ لے لیا نا بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تو فرمایا اس سے ہوگا کیا؟ اختلاف ہوگا، لوگ گمراہی یہاں سے لیں گے. کیوں؟ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. تو اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ تجھے بھی نبی کہہ دیں گے. آگے میرے نبی علیہ السلام نے جو فتنہ تھا اس کا رد کس انداز میں کیا؟ حضور الا انہ لا نبی بعدی، مانا یہ تھا فرمایا حضرت موسیٰ بھی نبی تھے اور حضرت ہارون بھی نبی تھے. میں اب نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. تو اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے بتا دیا تم ساری نسبت کے باوجود میرے صحابی ہی رہو گے، تم نبی نہیں ہو سکتے. یعنی جو فتنہ کل کو آنے والا تھا میرے نبی علیہ السلام نے اسی وقت اس فتنے کو رد کر دیا. حالانکہ لوگ جو کتابوں میں تحریر ہے وہ تو نبی رہ گئے، وہ خدا سے اوپر حضرت علی کو لکھا انہوں نے، بلکہ یہاں تک لکھا کہ حضرت علی خدا کو پیدا کرنے والے ہیں. علی اتنی بڑی ذات کا مالک ہے کہ جس نے خدا کو پیدا کیا ہوا ہے. یہ تم زمین آسمان طبق وغیرہ ان کو چھوڑو، علی تو اتنا بڑا خالق ہے کہ وہ خالق خدا کا خالق ہے، خدا کو اس نے پیدا کیا ہوا ہے. اور یہ ان کے کسی رسالوں کی میں بات نہیں کرتا کہ جس کی 10 ورقے ہوں یا 5 ورقے ہوں، میں ان کی کتابوں کی باتیں کر رہا ہوں جو 5 جلدوں پر 10 جلدوں پر یہ میری لائبریری میں موجود ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا نہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے صدیق اکبر تیرے بارے میں مجھے میری امت پر خطرہ ہے، یہ نہیں کہا. سیدنا عمر فاروق کے بارے میں نہیں فرمایا عمر فاروق تیرے بارے میں مجھے میری امت پر خطرہ ہے. سیدنا عثمان غنی کے بارے میں نہیں فرمایا. جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو حضور نے فرمایا علی مجھے میری امت پر تیرے بارے میں خطرہ ہے، میری امت تیرے بارے میں آزمائی جائے گی. تو کیا سرکار دو عالم نے بتایا نہیں میں نا قربان جاؤں میرے حبیب آپ کی مشکل کشائی پر، جنہوں نے سب کچھ بتایا. ایک اور اس کی مثال لے لو، قبر ہے نا، قبر میں سوال ہونے ہیں جی، سوال ہونے بابا جی، قبر چ سوال ہونے نا. اللہ سانو سب نو کامیاب کرے، نبی دے ہوئے دین دا اسلام دا اللہ دا. حضور نے یہاں تک فرمایا قبر میں سوال ہوگا، آزمائے جاؤ گے قبر کے اندر. فرمایا اور کوئی نہیں، میری امت آزمائی جائے گی، میری امت. کیونکہ سرکار دو عالم سے قبل جتنے لوگ گزر گئے ان کا معاملہ قبر تک نہیں. فرمایا میری وجہ سے قبر میں لوگ آزمائے جائیں گے. تو پتہ چلا قبر میں جو آزمائش ہے یہ میرے حبیب کے بعد شروع ہوئی.
یعنی جو ذات یہاں تک اپنی امت کی مشکل کشائی کرے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آزمائش ہوگی؟ میں وہاں پر پوچھا جائے گا ما کنت تقول ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں وہاں پر مجھے سامنے کر کے پوچھا جائے گا بتا یہ جو ذات ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. مانا یہ تھا لوگوں مجھے حفظ کر لو، میرا چہرہ پڑھ لو، مجھ میں فنا ہو جاؤ تاکہ قبر کا ویلا آئے تو تم اٹھ کر فوراً کہو میں تو مرا ہی اس دلربا کے دیدار کے لیے ہوں. اس لیے مولا علی کے بارے میں کہا حضور نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی سکم نہیں چھوڑا. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہلکو فی رجلان محب مفرط. اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے بارے میں آدمی ہلاکت کا شکار ہوتے ہیں اس وقت مبغض مفترن. ایک تو وہ ہے جو تجھ سے محبت اتنی کرے گا کہ تجھے تیرے مقام سے اٹھا کر پتہ نہیں کہاں لے جائے گا، اور ایک تجھ سے بغض اتنا رکھے گا کہ وہ تجھے صحابی ہی ماننے سے انکار کر دے گا. آگے مثال دی، مثال سنو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یحبنی قوم حتی یدخلوا النار فی حبی. اب لفظ بڑے غور ہیں، پھر سنو فرمایا لا یحبنی قوم. حضرت علی خود اس کا بیان کر رہے ہیں اور میں کہ قوم مجھ سے محبت کرے گی. محبت یہ لفظ انہیں یاد رکھ لو. پھر سنو فرمایا لا یحبنی قوم، ایک بندے کی بات نہیں، فرمایا پوری قوم ایک گروہ مجھ سے محبت کا دعوے دار ہوگا. یعنی ان کا دعویٰ کیا ہوگا؟ ہم محب علی ہیں. ہوگا کیا؟ حتی یدخل النار فی حبی. فرمایا ان کی یہ محبت کا دعویٰ انہیں جہنم کی وادی میں داخل کرے گا. حالانکہ سرکار دو عالم نے فرمایا میرے کسی ایک صحابی سے بھی جس نے پیار کیا اور میں اسے میرے صحابی رسول کی محبت جنت کی وادی میں لے جائے گی. ایسا کیا ہوا؟ ایک بندہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں محب علی ہوں، تو حضرت علی ہی فرما رہے ہیں اور میں ہوگا کیا؟ یدخل النار فی حبی. میں میری محبت اسے جہنم میں لے جائے گی. یہ چیزیں آج جو فتنہ ہے اس امت کے اندر، جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ یہ ہے. تو حضرت علی نے بتایا کیوں، اور میں والا یبغضنی قوم حتی یدخل النار فی بغضی. فرمایا میرا بغض وہ بھی لوگوں کو جہنم میں لے جائے گا. اب پیمانہ بڑا تو محبت والے بھی جہنمی، آپ سے بغض والے بھی جہنمی. اور میں ابھی پھر بندہ بچے گا کیسے؟ بچے گا کیسے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا جواب دیا. اور میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام تم اللہ کے بندے نہیں، تم اللہ کے بیٹے ہو. میں انہوں نے یہ بیان کوئی نفرت کی وجہ سے نہیں تھا، یعنی اس قدر محبت کی، اتنا غلو کیا محبت کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام تھا اسے چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تک لے گئے. اور میں علی تیرے بارے میں بھی لوگ اسی طرح جہنم میں جائیں گے. دعویٰ یہ ہوگا کہ ہم شیعان علی ہیں، ہم علی سے پیار کرتے ہیں، لیکن پیچھے اس محبت کا جو محور ہے، بنیاد ہے، وہ کیا ہوگی؟ وہ تجھے صحابی نہیں سمجھیں گے. وہ تجھے کیا سمجھیں گے؟ وہ تجھے نبی سمجھیں گے. ایک اور قدم آگے بڑھایا، فرمایا تجھے خدا سمجھیں گے.
تیسرا قدم اور آگے بڑھا، فرمایا وہ علی تجھے خدا کا خدا سمجھیں گے، یہ ان کا قلیوبی ہو یا ان کا وہ توسی ہو یا ان کا جتنے بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ ساری ان کا جن کو وہ عصا کا درجہ دیتے ہیں، ان میں یہ باتیں طے شدہ حقیقت لکھی ہوئی ہے۔ ان میں دعویٰ کیا ہے؟ ہم محب علی ہیں، تو محبت ہم ایسی کرتے، ہم علی کو صحابی نہیں مانتے، ہم علی کو نبی مانتے ہیں۔ ہم دوسرا بولا، وہ کہتا ہے ہم علی کو خدا مانتے ہیں۔ تیسرا بولا، کہنے لگا نہیں، ہم علی کو خدا کا خدا مانتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بھی جہنمی۔ یہ تھی سب سے بڑی اس امت میں جو آنے والی بیماری تھی، اور یہ باتیں بھی ہمارے جیتے جی آپ یاد رکھ لیں۔ ممکن ہے ہمارے مرنے کے بعد یہ باتیں بڑی مشکل ہو جائیں گی، اس کا کوئی نام نہیں لے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کروا گا، یا رسول اللہ پھر بچیں گے کیسے؟ اب مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نماز پڑھتا ہے بندہ، نماز، اب جس نے آیا اور مصلی پہ کھڑے ہو کر اس نے نماز شروع کر دی، اب اس نے وضو نہیں کیا، اس نے وضو نہیں کیا، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اب یہ ایسے مسئلے ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ جو صرف اس پر علماء فتویٰ نہیں دیں گے، اس پر چاہے کوئی عالم ہے یا جاہل ہے، اسے یہ علم ہے کہ نماز کی صحت کے لیے وضو شرط ہے۔ یعنی وضو کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں کہ صرف یہ عالم کو ہی پتا ہے بھائی نماز کے لیے وضو ہے، تو عوام کو نہ پتا ہو کہ وہ بغیر وضو کی نمازیں پڑھتی جائے، نہیں، ہر بندے کو علم ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح روزے کی طرف آ جائیں۔ اب ایک بندہ ہے جس نے سحری کی نہیں، مانتا ہی نہیں، تو کیا اس کا روزہ ہے؟ روزے کا تو تعلق ہی سحری کے ساتھ۔ اسی طرح حج ہے، یہ ایک مختصر سا آپ کے سامنے میں ایک قاعدہ بیان کر رہا ہوں، ورنہ اگر نماز کو ہی لے لیا جائے تو ساری شرائط اسی میں بیان ہو جاتی ہیں۔ اب ایک بندے نے طواف ہی نہیں کیا کعبے کا، تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ احرام نہیں باندھا، اس کا حج ہو جائے گا؟ اسی طرح اللہ کی جو بھی عبادت ہے اس کی شرطیں ہیں، شرائط، شرطیں سمجھ دو نا۔ یہ ہے جس میں آج سب سے بڑا غلو ہوا، جس میں زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، کہ ہم نے ان شرائط کو ہی چھوڑ دیا۔ اب کو یہ کہے نہیں جی یہ تو نیا معاملہ ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، عتبہ نے کہا ہم اللہ کے عاشق ہیں، شیبہ نے کہا، امیہ نے کہا ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، سورہ آل عمران ہے کہ جب یہ سارے مکہ میں بات پھیل گئی نا، پیچھے عقیدہ کیا تھا، اور ہم اللہ کے عاشق ہیں، ہمیں محمد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں محمد کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ۔ کن نے کہا؟ کفار قریش نے کہا، ان کافروں نے کہا۔ تو پھر ایک وقت آیا انہیں سمجھانا پڑا، فرمایا ایسے نہیں کہ جو منہ اٹھائے اور کہے کہ میں اللہ کا عاشق ہوں۔ ہمیں اللہ سے محبت کی کوئی شرائط ہیں، وہ شرطیں چلے آ۔ دین یہ بے لگام کسی آدمی کا نہیں۔ اگر دین پر چلنا ہے سب سے پہلے تیری زبان پر شریعت کی لگام آئے گی، تجھے کوئی چلانے والا ہوگا۔ جب تو اسلام میں آیا اللہ اور اللہ کے رسول تیرے والی ہوں گے، ان کی تابع داری میں رہے گا، پھر دین پہ چلے گا۔
اللہ نے وہی فرمائی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل سے کہیں، اتبا سے کہیں، شیبہ سے کہیں، امیہ سے کہیں، ان کنتم، یہ لفظ ان ہے، یہ ان شرطیہ ہے. فرمایا میری محبت اتنی سوکھی نہیں گل. فرمایا ہر بندہ اٹھے آکھے میں رب دا عاشق ہاں، مینوں پیار ہے رب نال. فرمایا ہمیں نہیں رب دی محبت ملتی، رب نے شرطیں رکھی ہیں. جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، جیسے روزہ کے لیے بھوک اور پیاس شرط ہے، جیسے حج کے لیے احرام و طواف شرط ہے، اور میں اسی طرح اللہ نال محبت ہوئے تو وہ میں یہ فرمایا دی شرط سنو کیا بیان کی. لوگ کہیں نہیں یہ تو شرطیں تم نے بنائی ہیں. میں نہیں، یہ ساڈے رب نے بنائی ہیں تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ، جہنم میں جانے سے بچ جاؤ. رب نے فرمایا میرے حبیب ان سے کہیں ان کنتم تحبون اللہ. ان شرطی ہے. اب یہ بھی سمجھا نہیں اس میں شرط کیا رکھی. حالانکہ لفظ ہے جو ان ہے یا ان ہے یہ آتا ہے حسر کے لیے، لیکن یہاں حسر نہیں، شرط ہے. مثال کیا اس کی؟ مثال یہ ہے آپ کسی کے گھر میں مہمان جائیں، آپ کے سامنے وہ کھانا لا کے رکھے، لو جی کھانا تناول فرماؤ. آگے مہمان کیا کہتا ہے کھانا میں کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے جب تک تو میرے ساتھ نہیں بیٹھے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. یعنی اس نے شرط لگا دی، کنڈیشن رکھ دی، اور میں نے قبول کیا تیری دعوت کو، اب تو بھی تو قبول کرنا. تو علی ھذا القیاس رب نے فرمایا میری جو محبت کی شرط ہے وہ یہ ہے کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. فرمایا میری محبت کی شرط یہ ہے اے لوگو میں ڈائریکٹ نہیں ملتا، میں اپنے حبیب کے در سے ملتا ہوں. میری محبت چاہتے ہو میرے حبیب کے در پر آ جاؤ، اتباع غلامی میں آ جاؤ، کلمہ پڑھ لو میرے حبیب کا. ہوگا کیا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور میں قاعدے بدل گئے، قانون بدل گئے، پیمانے ٹوٹ گئے. اور میں ابو جہل، اتبا، شیبہ، امیہ یہ اعلان کرتا ہے میں خدا کا عاشق ہوں، لیکن میرے حبیب کو نہیں مانتا. اور میں تو کبھی میرے حبیب کی طرف سے آ، میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے آ، پھر ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ. اور پھر تجھے نہیں کہنا پڑے گا میں خدا کا عاشق ہوں، اور میں کہتا ہوں رب ہو کر کہ میں تمہارا عاشق ہو چکا ہوں. میں تمہیں نہیں کہنا پڑے گا، اعلان کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور میں اگر ساری زندگی کہتا رہے اور مر جا میرے حبیب کے بغیر تو مرے گا، کافر مرے گا. اور میں تو میرے حبیب کی طرف سے ہو کر آ. فرمایا ساری کائنات لوح و قلم ہی تیرے ہے. یہ تھی شرط. اب حضرت مولا علی ان کے بارے میں جہنم رسید ہونا شرط کیا تھی؟ سرکار دو عالم نے فرمایا اے علی تیرے بارے میں لوگ جہنمی اس لیے ہوں گے کہ تجھ سے اتنی محبت کریں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کہہ دیا. حالانکہ تھے تو وہ نبی، حالانکہ آتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہا، 3 دن کی عمر تھی، 3 دن کی. ان کی والدہ پر تہمت لگائی لوگوں نے، تو پھر رب نے کہا اے مریم اسے لے کر ان لوگوں کی بستی میں چلی جا. قرآن کہتا ہے پھر پریشان ہوئی، یا اللہ لوگ کی آکھن گے میں تو کنواری ہوں، یعنی اسباب ہی نہیں شادی ہو پھر بچے کو جنم دیا جائے، میں تو کنواری مریم. انہوں نے تہمت لگائی اے عیسیٰ علیہ السلام تیری والدہ معاذ اللہ صحیح نہیں ہے. میں اپنی زبان سے بدکاری کی تہمت لگائی. ارے مریم ہون ویلا آ گیا ہے انہاں دے وچ چلی جا. 3 دن تو آ کے آپ نے رد کیا، میں انی عبداللہ. میں لوگو مینوں پتہ ہے تساں کی کہنا ہے، جو تمہیں حقیقت دا پتہ چلے نا، کیونکہ 3 دنوں دے بچے بھی بول دینے. اللہ فرماتا ہے وہ اپنی مہد کہا اس کے چولہا، فرمایا اپنی ماں کے
وہ دعا ہاتھ نہیں مار چکے آندا کہنے لگے یا اللہ یہ جواب کون دے گا؟ پر میں تینوں اشارہ کر دے تو جا اگو تو رب دے رنگ ویکھی ہوندا کی۔ تو ساری قوم حضرت مریم کو پڑ گئی، مطلب پہ گئی، کیا کر کے آئی تم؟ تمہارا ماں اچھی، باپ اچھا، سب کچھ اچھا، تم یہ کہاں سے لے آئی؟ تو جناب فوراً عیسیٰ علیہ السلام 3 دن فرمائی انی عبداللہ، گل سنو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حیران تے پریشان ہو گئے جناب۔ وَآتَانِيَ الْكِتَابَ، میں اللہ نے مجھے پیدا بعد میں کیا، پہلے مجھے کتاب کا علم عطا فرمایا ہے۔ وَجَعَلَنِي النَّبِيَّ، فرمایا نہ تو میں خدا، نہ خدا کا بندہ، اس کا بیٹا نہیں، انی عبداللہ، فرمایا میری جلوہ گری اللہ کے بندوں میں ہوئی ہے۔ وَجَعَلَنِي النَّبِيَّ، میں نبی ہوں۔ فرمایا لوگوں نے کیا کہا؟ پھر گئے، فرمایا لوگوں نے یہ کہا نہیں تو اللہ کا بندہ نہیں ہے، تو ہی خدا ہے۔ محبت میں کہا تو دوسروں نے کیا کہا؟ سن کر بھی فرمایا نہیں مریم تو تہمت زدہ ہے۔ علی تیرے بارے میں بھی میری امت ایسے ہلاک ہوگی، تجھے صحابی نہیں مانیں گے، تجھے نبی مانیں گے اور خدا کے برابر مانیں گے۔ تو سلامتی کس میں ہوئی؟ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول مانا۔ تو آج سے تقریباً ہفتہ پہلے ہماری اس نام نہاد پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا، حالانکہ ہمیں اس پر ایک حسن ظن ہے جو حضور نے کہا رکھو بھائی، اس کے تحت کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے صحابہ کرام اور آل بیت طہار کے متعلق ان کی نموز پر بل پاس کیا کہ جو بندہ بھی ان کی توہین کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، قید کا انہیں سارا وہ معاملہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں امید اس کی ذرہ بھی نہیں۔ مثال کے طور پر جو 95 حضور علیہ السلام کی گستاخی پر موت کی سزا کا بل پاس ہے، آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو پھر اس پر کیسے عمل درآمد ہو سکتا تھا؟ لیکن ہوا کیا؟ یہ جو دعوے دار ہیں محبت علی کے اور اہل بیت طہار کے روافظ، انہوں نے اگلے ہی لمحے جا کر فی الفور پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا۔ تم نے یہ بل کیوں پاس کیا؟ کیوں لکھا کہ تحفظ ناموس صحابہ اور اہل بیت؟ ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو کم از کم یہاں سے یہ تو پتا چلا نا کہ صحابہ کرام کا گستاخ کون ہے۔ اس میں تو اہل بیت طہار کا بھی نام تھا کہ ان کی ناموس کا بھی تحفظ کیا جائے گا۔ تو اس قدر کی شرارتیں یاب سے نہیں، یہ کب سے ہیں؟ تو سلامتی کس رستے میں ہے؟ اس کو قرآن کریم سے میں پیش کر کے پھر اس کو اپنے موضوع کو سمیٹتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو امام محب الدین طبری، یہ میری کوشش ہوتی ہے، جو اسلام کی یہ پہلی تفسیر ہے، اس کے پہلے میں حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور یہ جو امام ہے یہ 224 ہجری کے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام سے تقریباً 200 سال بعد۔ آپ نے جو آیت ہے نا سارے پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ آسان آیات اس لیے تاکہ لوگوں کو یاد رہ جائے۔ اس میں انہوں نے جو آیت، اب یہ ظاہر ہے ہر بندہ نماز میں پڑھتا ہے، اگر اکیلا پڑھے امام کے پیچھے نہیں، میں اہدنا الصراط میں اسے کیا معنی ہے؟ یہ معنی سارن پتہ ہے نا، الصراط وہ رستہ جو سیدھا ہے، جس میں ٹیڑھ نہیں، جس میں موڑ نہیں، چوک نہیں، فرمایا یہ وہ رستہ ہے جو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اب یہ تو لکھ دیا، اب یہ نہیں بتایا رستہ ہے کون سا، کیسے پتا چلے گا؟ تو انہوں نے امام محب الدین طبری کہنے لگے اس آیت کے شان نزول میں، آپ کہتے ہیں وَاتِّبَاعَ منہج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا یہ جو صراط مستقیم ہے نا، اس صراط مستقیم کو اتباع مصطفیٰ کہا جاتا ہے، حضور کی اتباع۔
اب اس سے مستثنا نہیں کیا، یعنی صرف حضور کی ذات مراد نہیں لی. اگر کوئی بندہ کہے صرف نبی پاک علیہ السلام ہے تو پھر کیا معنی بنے گا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اعلیٰ رب تو 4 ہستیوں کا کہتا ہے، یہ تو ایک ہستی ہے. تو جمیع مفسرین اکرام، اب جن کا میں نام، یہ تفسیر قرطبی ہے جامع احکام القرآن، اسی پر اگر آپ حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی کو لے لیں، علامہ اسماعیل حقی کو لے لیں، پھر جس آپ مفسر کو لیں گے، تفسیر تبری سے لے کر ماسور تک، اور تفسیر ماسور سے لے کر آج تک جو تفسیریں لکھی گئیں ان کا، جنہوں نے یہ لکھا اس کا معنی کیا ہے، آپ کہتے ہیں وہ منہاج، اس کا معنی یہ ہے ابی بکر و عمر و عثمان و علی. میں اگر بندہ کہے کہ میں تو صرف علی ہی کی پیروی کے لیے آیا ہوں، فرمایا اس نے کیا کیا؟ ظلم کیا ہوا؟ فرمایا اس نے مصطفیٰ کی اتباع کو بھی چھوڑا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی گئی، صدیق اکبر کی محبت بھی گئی، عثمان غنی کی محبت بھی گئی. بس انہوں نے کیا کہا؟ میں تو علی کا محبوب ہوں. میں اگر تیرا یہ دعویٰ ہے تو یہ جو پیچھے 4 ذاتیں ہیں پھر انہیں ماننے سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو یہی حضرت مولا ہی کہنے لگے. آج ہم نے کہاں پر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جو ہے انہوں یہ کہہ دیتا ہے کہ جیڑا 3 صحابہ کرام نو نہ منے، صرف حضرت علی نو منے تو وہ محب علی ہے. حالانکہ اس سے بڑی کذب، اتہام اور جھوٹی اس سے بڑی گالی کو نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں تاکہ اس کا ازالہ ہو سکے. نبی پاک علیہ السلام، ایک شخص مجبور آگے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شرف مصطفیٰ جس کی جلد نمبر 6 ہے. گلاں لبدیاں بڑی اوکھی نا، انسان دی عمر لگ جاندی. آگے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشترا بقرن، بقران دینے اہی تے گائے نو، گائے سمجھتے نا، گائے، سورہ بقرہ. نبی علیہ السلام اشترا بقرہ من عرابی، نبی پاک علیہ السلام نے وہ دے کو گائے لے لی، آئے ہی بیچن سی کہ میں کہیں دور سے آیا ہوں. مراد یہ کدی پتہ نہ ہو ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ. حضور علیہ السلام نے اشترا لیا بھائی ٹھیک ہے. ہوا کیا؟ فَأَدْبَرَ إِلَى رَابِي، انہوں جان لگا رستے جتوں رستے جو لنگا لگا تو نبی پاک علیہ السلام دے کولوں ویچ کے اگے حضرت مولا علی کھلوتے، پیچھے کدے وال کے جو جان لگا کدھر، کہنے لگا میں اس طرح آیا سا، اے کام میں کیتا ہے، اور میں پیسے لے نہیں، پر میں نہیں، اور میں جاؤ انہیں جا کر کہو اِنَّ قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ فَإِلَىٰ مِنْ حَقِّكَ، یا رسول اللہ اگر تسی وصال کر گئے تو میں قرضہ کدے کو لینا ہے. گلا سانیاں سن لو، ادھر راوی خود مولا علی نے، ادھر راوی حضرت مولا علی، شرف مصطفیٰ، ذمہ دار میں بیٹھا جنہیں دیر تک میری ساواں چل دی ہیں. فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ، اگر یہ تو نہیں پتا پر پوچھ کے آؤ اگر آپ وصال کر گئے یہ جڑا قرض ہے کون دے گا. وہ گیا پیچھے، انہوں گل نہیں سمجھ آ گئی، پہلا تو نہیں گل ہوئی، ہاں بھائی گل تو بنتی ہے نا، پھر کون والی وارس گیا پیچھا. پھر فرجع الی رابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لی بحقی ان اعطى علیک الموت، اگر آپ وصال کر گئے وہ جڑا میرا لنگر ہے مال ہے کون دے گا.
حضور علیہ السلام نے فرمایا کالا الا ابی بکر صدیق. میں لیا کاپی پینسل تین میں لکھ دیا. میں ساڈا ایمان ہی بنتا ہے وہ سانو ایویں بے وارث نہ سمجھی ہے. فرمایا میں وصال کر جاؤں. فرمایا میرا صدیق جو باقی ہے. حالانکہ اتھے نہیں، اتھے موجود نہیں. فرمایا تو آگے جھوٹا بھی آکھیں گا نا کہ میں مصطفیٰ کو لے لینا ہے. فرمایا وہ سارے میرے غلام ایسے میرے نام تو وک گئے نے. یہ نہیں دسیا نہ اتنے آئے سن. اور میں بعد جا کے صرف اینی گل کہہ دیں تیرا کہنا ہے تو ویکھی انہوں کا کرنا کیسا ہے. پھر گئے، پھر جناب فدبر الی رابی فلقیہ علی. ہوں اتنے ہی یار علی اتنے کھلوتے ہیں. ملاقات ہوئی. ما قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بھائی سرکار نے کی آخیا ہے؟ میں حضور علیہ السلام نے آخیا ہے کہ جدو میں وصال کر جا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق دے کول آ جائیں. پھر اگلی گل کی تھی فینا ابا بکر یموت. میں جا فٹافٹ پج کے جا پوچھ کے آ اگر حضرت صدیق اکبر وصال کر گئے پھر کنے مال دینے؟ کون مال دے گا؟ فرج الی ربی فقال یا رسول اللہ اما تبو فرمان لی بحقی، میرے مال کی بنے گا. اور میں جا الی عمر بن خطاب. فرمانا کو لا جائیں. گل کوئی اور گل کوئی اور چل دی ہے نا. ہاں جی گل کوئی اور چل دی. تھی آخو ایک حوالہ نہیں، ایک حوالہ نہیں، یہ 22 حوالیاں تو پیش کرنا پیا. 22 حوالہ جات اکھاں کھول دیں گے انشاءاللہ اگر کوئی اس پاسے آئے. قرآن کریم دی 1000 آیات ایسی ہے کہ جو سیدنا صدیق کو صدیق اکبر کہتی ہے. اچھا دوجی گل تیسری. پھر گیا پھر وہی معاملہ. پھر بھائی جا بھائی اما تو عمر. اور میں حق کا الی عثمان. میں میرا عثمان جیندہ جاگدا ہے یہ کو آئیے. اگے دو روایتاں نے ایک ہی سنانے ہیں. لطف لو چس چس لو جی سبحان اللہ. پھر پلتے آ پھر حضرت علی ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی قال له اما تو عثمان فلا من حق کا. عثمان غنی وصال کر جن پھر کی بنے گا؟ واہ واہ. یہ نہیں اگے سامنے کھلوتے ہیں اتنے نہیں سامنے کھلوتے ہیں. یہ باہر نکلنے لگا مدینہ شریف کی باؤنڈری تو اتنے حضرت مولا علی نے گھیر کے کھلوتے رہے انہوں ہیں. جب اتنے کھلوتے فرج الی رسول اللہ فقال له اما تو عثمان فلا من حقی. اور میں یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر جان. آخری لفظ تو غور کرنا ہے. اگلی حدیث نہیں پڑھتے تھے. اور میں کون والی وارث ہوں یہ بندہ باہر دا ہی یہ پتہ ہی نہیں. بندہ جہاں مینوں کلن والا وہ کون ہے؟ انہوں پتہ ہی نہیں کون ہے. یہ پیچھے ساری ہر شے موجود ہے. میں انہوں بیان نہیں کیتا. انہوں نہیں پتا کون ہے. جدو آ کے آخیا یا رسول اللہ اگر ابو بکر نہ ہو، عمر فاروق نہ ہو، عثمان غنی نہ ہو، پھر کون؟ حضور فرمایا الذی ارسلک. اور میں جا جڑا تینوں کل لینا بار بار انہوں آکھی تو وارث ہے. نعرہ لاؤ یا کی فرمایا ہے؟ سارے بولو نہ عرابی انہوں نہیں پتا. چوتھی گل کی مکائی سرکار دو عالم نے؟ فرمایا الذی وہ ارسلک جڑا تینوں بار بار کل دینا جانو کہہ چوتھا وارث ہے میرا تو ہی ہے. 22 حوالہ جات. نبی ایڈی کمزور ہے گئے جڑے فیصلہ نہیں کر کے گئے، سمجھا کے نہیں گئے. میرے تو بعد میرا خلیفہ کیڑا ہے؟ ایڈا ایڈا اچھا معاملہ حضور حل نہیں کر کے گئے. فرمایا میرا وارث صدیق اکبر ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے. اور میں جدو انہیں تینوں نہ پائے گا تو مولا علی نو پھر مشکل کشا سمجھی. اے عقیدہ ہے. اج یہ پکا کر لو مرن تک اگر رہا
میرا تہاڈا وعدہ اتنے ممبر رسول تے بیٹھے ہاں، نہ تانوں قبر چ ڈر ہوئے گا نہ حشر چ ڈر ہوئے گا. انہاں دی محبت ایسی، انہاں دا پیار ایسا ہے. جنت چ جان لگے نا، دونوں دی ملاقات ہوگی حضور دے وصال تو بعد. حضرت صدیق اکبر تے حضرت مولا علی ہیں، تو حضرت مولا علی بھی ہسے، ابو کا صدیق بھی مسکرائے. دونوں پوچھ لیا یارہ نے، ہاں بھائی، یعنی گل ہی نہیں ہوئی، تینوں کہدا ہاسا ہوندا ہے؟ یا نہیں، تیرا چہرہ ویکھ کے مینوں حبیب دی گل یاد آ گئی. اور میں کیا بات یاد آ گئی؟ اور میرے حبیب علیہ السلام نے کہا تھا پل صراط ہوگا، اور میں ہاتھوں لنگے گا ہوئی، لنگے گا کوئی جنوں مولا علی ٹکٹ دین گے. میں تے دسیا ہے، تو ہی کیوں ہسے ہو؟ آپ کیوں مسکرائے؟ اور میں اس لیے مسکرا رہا ہاں کہ میں ٹکٹ دینی انہوں میں جڑا صدیق اکبر دا عاشق ہوئے گا. پھر گزریں گے، حوض کوثر آ گیا. محب الدین تبری نے کہا، فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا ایک کونا اس کا صدیق اکبر کے پاس، ایک کونا عمر فاروق کے ہاتھ، تیسرا کونا عثمان غنی کے ہاتھ، چوتھا کونا حضرت مولا علی کے ہاتھ. وہ فرمایا وہ بھی بغیر شرط تو نہیں ملتا پانی، وہ اے حاکم نگران کھلوتے ہیں. فرمایا ہر کوئی پانی پیے گا، وہ چلیا نہیں. صدیق اکبر اسے جوتے ماریں گے جو حضرت علی کا مبغوض ہوگا، حضرت علی اسے نہیں پلائیں گے جو عمر فاروق کا مخالف ہوگا، عثمان غنی اسے نہیں دیں گے جو حضرت مولا علی سے نفرت کرتا ہوگا. فرمایا جب ان چاروں کی محبت جلوہ گر ہوگی تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا چارے ہی واجہ ماریں گے، تو میرے اللہ. علی کہیں گے او صدیق اکبر کے عاشق ہو میرے والا، میں سے جام بھر کے پلائے جائیں گے. انہیں جن کے دل میں ان نبی پاک کے چاروں صحابہ کی محبت کی ترتیب ایسی ہوگی. اللہ جل ذکرہ سے ایک گلا یاد رکھ لو ساری زندگی میں تانوں پھر آنا جو زندہ رہا تھی یاد رکھیا، ساڈے تو بعد یہ گلا بیان نہیں جی ہونی. اللہ تانوں سب نو سلامت رکھے. اللہ ساڈے محلے دے گلی نگر بازار دی اللہ خیر فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.